بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلے تو بہت سے کفار نے آپ کا پیچھا کیا۔ ان پیچھا کرنے والوں میں ایک حضرت سریقہ بن مالک بن جیشم بھی تھے۔ تو اس بارے میں ہم آپ کو یہ واقعہ بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب معبد کے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو مکے کا ایک مشہور شاہ سوار سریقہ بن مالک بن جیشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ سریقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سریقہ کی لاچاری اور گریہ داری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سریقہ نے عرض کیا، مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سریقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سریقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سریقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سریقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سریقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر جرانہ میں پڑاؤ کیا تو سریقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے یہ وہی سریقہ بن مالک بن جیشم ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سریقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تم کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا۔ کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سریقہ بن مالک بن جیشم کو پہنا دیے اور فرمایا، اے سریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہو کہ اللہ کے لیے ہی حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 ہجری میں وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔